کہ ہم جو ہے وہ اہل سنت خاص کر کے ایک دن کے جو ہے وہ ہم محب رسول بن جاتے ہیں، ایک دن کے ہم عاشق رسول بن جاتے ہیں، اور باقی پورا سالہ سال جو ہے نا وہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے یہ میلاد اور یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ ایک دن ہم محب رسول بن جاتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں اور نعتیں پڑھ لیتے ہیں، قوالیاں سن لیتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ میلاد قبول ہو گیا؟ نہیں، جو بندہ بے نمازی ہے، جو بندہ اپنی بہنوں کا حق کھاتا ہے، جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، سود کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنا روب راب بنا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ناجائز لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ایسے ویسے معاملات کرتا ہے، سال بعد وہ آ کے میلاد منانے لگ جائے نا کہ میں میلاد مناؤں گا، ایسا کروں گا، تیرے میلاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قبول نہیں ہے، بالکل نہیں، کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر سارا سال نماز ہی نہیں پڑھتے، ایک ایسا شخص جسے آپ ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھیں نا، اس کے جنازہ پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، جسے کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسا بندہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو دین کے اوپر عمل نہ کرتا ہو، جو دین کی اصل ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جیسے نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، وضو کے مسائل، یہ جتنے مسائل ہیں، حقوق العباد ہے جتنے، ان چیز کا بندہ خیال نہ رکھتا ہو، اور وہ کہے ایک بندہ ساری زندگی میلاد کرواتا رہے، میلاد کروا کے بھی اس کے اندر حسن سلوک نہ آئے، یہ سارے معاملات نہ آئے، تو اس کے میلاد کروانے کا فائدہ تو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی آپ نے بات کھول دی اور بڑی اصلاح والی بات کر دی۔ جو علماء کرام آتے ہیں، ایک عالم کو چاہیے کہ وہ سٹیج پہ آ کے تب بات کرے جب وہ خود اس بات پر عمل کر رہا ہو، پھر اس کے بعد آ کے کرے گا۔ اور ہمارے علماء کرام، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جب آپ ایسا کام کرو گے تو آپ کی زبان کے اندر تاثیر ہوگی، اثر ہوگی۔ ایک عالم کو وہ بندہ بلا لے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے نا کہ عالموں کو بلایا بھی کم جاتا ہے، یہ میلاد کی محفل میں وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں نعت خانہ دا ٹرک لوایا جاتا ہے، اسی طرح یہ کتنے علماء کرام نے بات کی ہے نا کہ عالموں کو کم بلایا جاتا ہے۔ عالم کو آپ بلائیں، عالم کی بات سنیں، وہ بتا کیا رہا ہے، پھر اس کی بات پہ عمل کرے۔ ایک سال وہ آپ کو بات بتا کے جائے، پورا سال اس بات پہ عمل کرے، اگلے سال میلاد منانے کا جو آپ کو مزہ آئے گا نا، اس مزے کا کہ مجھے بتانا کہ پورا سال عمل کرنے کے بعد ہمیں مزہ کس قدر زیادہ آیا ہے۔ زبردست ہو گیا۔ اچھا، ایک شعر پڑھا جاتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ سنا ہے بس، یقین نہیں ہے، پکا نہیں پتا، بس سنا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو شعر کے وزن و افعال کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر اوقات شاعر جو ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے دنوں بھی ایک کلپ چلا، ایک نعت خواہ نے شعر پڑھا، اس شعر کے اوپر علماء کرام نے گرفت کر لی، ٹھیک ہے۔ شعر کے اندر صوفیانہ و عاشقانہ باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پکا یقین ہے، بخاری شریف کی حدیث 6993 نمبر اور مسلم شریف کی 2266 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث سے پکا یقین ہے کہ سرکار دو عالم جس کے پاس جاتے ہیں، خود ہی سرکار جاتے ہیں، اس کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ سرکار کے شیطان مثل نہیں بن سکتا، شیطان نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ اب ایک محفل ہے، محفل کے اندر 100 بندے بیٹھے ہوئے، 100 کے 100 یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے سرکار دو عالم کا خواب میں دیدار کیا ہے۔ چند ایک ہی چنیدہ ایسے بندے ہوتے ہیں جو روز صبح میلاد مناتے ہیں۔ جملہ غور کیجئے گا، روز صبح میلاد مناتے ہیں۔ روز صبح میلاد کیسے مناتے ہیں کہ صبح نور پیر کے وقت سرکار دو عالم آئے تھے، نور پیر کے وقت بیٹھ جاتے ہیں، تسبیح نکال لیتے ہیں، درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں کہ صبح صادق میلاد کا وقت ہے، درود کی تسبیح پڑھ کے اپنے نبی کا میلاد مناؤ۔ جو ہر پیر کو نبی کی سنت زندہ کرتے ہوئے میلاد کے نام کا روزہ رکھتا ہے، جو ایسے اعمال کرتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ، اس کی حرکتوں کو، اس کے حرکات و سکنات کو اپنے اوپر لاتا ہے کہ میرے محبوب ایسے ہیں، میں بھی ایسا بن جاؤں، وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سرکار دو عالم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یہ انہی کے شعر پھر تقریباً میرے خیال سے فٹ بیٹھتا ہے کہ یقیناً آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ زبردست ہو گیا۔